ہمارا دین ایسا دین ہے جو صرف اللہ کے حقوق نہیں بتلاتا، بندوں کے حقوق بھی بتلاتا ہے۔ ہمارے اسلام میں صرف یہی حکم نہیں دیا گیا کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، روزہ رکھو۔ جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، وہیں دوسری طرف بندوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، یعنی شوہر بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان اور ایک مسلمان غیر مسلمان کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے، یہ سب بیان کیا گیا ہے۔ جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، الحمدللہ یہ سب ہمارے دین میں بتایا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کھل کھل کر بتلایا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو رشتہ داروں کو سلام کرنا، نرم لہجے سے بات کرنا، ان کی خاطرداری کرنا، اچھا سلوک کرنا، اگر انہیں کسی مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد بھی کرنا، یہ سب چیزیں صلہ رحمی میں آتی ہیں، اور یہ سب ہمارے حضور نے ہمیں بتایا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ آنے سے پہلے، جب کہ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، موبائل نہیں ہوتے تھے، لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں جایا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ جایا کرتے تھے۔ لیکن جب سے یہ موبائل آیا ہے، کیا ہوا؟ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کی جانا ہی بند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ پورا ٹائم مصروف رہتے موبائلوں میں، اور سبھی زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ویڈیو کال کر لی تو کہتے ہیں کہ بات تو ہو ہی گئی ہے، خیریت تو مل ہی گئی ہے، جانے سے کیا فائدہ؟ تو دھیرے دھیرے وہ جانا ایک دم کم ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح سے لوگوں میں محبت جو پہلے ہوا کرتی تھیں وہ اب نہیں رہی، نہ بچوں میں نہ بڑوں میں، کبھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی وہ محبتیں۔ آج خونی رشتوں میں کم محبت ہو گئی ہے، اور واٹس ایپ، انسٹاگرام، یہ سب جو رشتے بنے ہیں نا نئے، ان میں زیادہ محبتیں ہو گئی ہیں، اور جن کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، ان کے روز خیر خیریت پوچھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور ان سے اپنی غلطیوں پہ معافی بھی مانگی جاتی ہے، ان کے خوشی غم میں ساتھ دیتے ہیں، ان کو ہر چیز بتاتے ہیں۔ لیکن گھر کے پڑوسی جو آپ کے بغل میں ہے، پریشان ہیں، ان کو کبھی سلام نہیں کرتے، ان کی کبھی خیریت نہیں لیتے۔ گھر میں بہن بیٹھی ہے، ان سے کبھی خوشی سے بات نہیں کرتے۔ گھر میں سب ہے، لیکن آپس میں محبت سے بات نہیں کرنے والا ہے۔ یہ حال ہے آج لوگوں کا، محبت ایک دم ختم ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتوں کو جوڑنے سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری روایت ہے کہ نبی فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق اور عمر کو بڑھائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا باعث بنتا ہے۔ تو میری بہنوں، آج کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ غریب ہیں ان سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں، ان کی جنازوں میں بھی ہم ملاقات کرتے ہیں، لیکن آج کل تو جنازوں میں بھی لوگ بہت کم جاتے ہیں۔ سگے بھائی بہن کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو وہاں لوگ جاتے نہیں ہیں، بہت کم ہو گیا ہے۔ اسی طرح رنگ کو دیکھ کر لوگ محبتیں کرتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار کالا ہے، فلاں رشتہ دار گورا ہے، اس کو کسی فنکشن میں بلائیں تو شرم آئے گی، اور بلا بھی لیتے ہیں اگر تو کسی سے انٹروڈیوس کرانے میں شرم آتی ہے کہ کیسے انٹروڈیوس کرائیں، یہ تو کالا ہے یا کالی ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول کے پاس ایک آدمی آتا ہے، پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو، اور زکوٰۃ دو، صلہ رحمی کرو۔ ایک آدمی بولتا ہے، رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں سے چاہتا ہوں ان کے ساتھ ملوں جلوں، ان کا اچھا کروں، لیکن وہ ہمیشہ میرا برا کرتے ہیں۔ میں رشتے جوڑنا چاہتا ہوں، وہ رشتے توڑتے ہیں، تو اس کیس میں کیا کر سکتا ہوں؟ رسول نے فرمایا، اگر تم اپنی راہ میں سچے ہو اور صحیح ہو تو تم ان کے منہ میں جہنم کے انگار بھر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت 1 میں فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے دوسری بنایا، اور انہی جانوں سے بہت سے عورت مردوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ رشتے ناطے توڑنے سے بچو،
نبی فرماتے ہیں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور بچوں کی شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہم میں سے۔ اللہ سورہ نساء آیت 36 میں فرماتے ہیں اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ ماں باپ، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، غریبوں سے، یہاں تک کہ یتیموں سے سب سے اچھا سلوک کرو۔ اور جو شخص رشتوں کو توڑتا ہے وہ ہماری جنت میں نہیں جا سکتا، جنت سے وہ محروم رہ جائے۔